نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان سلیم امروی ایک بار پھر حاضر ہے، آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت ٹی وی کی خاص پیشکش وقار سخن میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ تک وہ شاعری پہنچائی جائے جو معصومین کی شان میں کی گئی ہو، اہل بیت کی شان میں کی گئی ہو۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام کا وہ کلام پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور خصوصی طور سے ماہ شعبان اور رمضان یہ ایسے مہینے ہیں کہ جس میں ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں محفل ہو، میلاد ہو، اور فضائل مولا کائنات ہوں، فضائل معصومین علیہ السلام ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے، لیکن مومنین دیکھیے یہ مشکل بہت آسان کر دی ہے اہل بیت ٹی وی نے۔ آپ کو صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ وقار سخن کس وقت پروگرام آتا ہے، آپ کو ٹی وی آن کرنا ہے اور آپ دیکھیے عالمی شہرت یافتہ شعراء کرام کو اہل بیت ٹی وی آپ کے گھر تک لے آتا ہے، اور ان سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں وہ شاعری آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم، جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ بس وقار سخن جب بھی پروگرام دیکھنے بیٹھیں تو ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ناظرین، اب اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، الفت ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ یقیناً یہ ذکر اہل بیت کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کا اندازہ ہر مومن کو ہے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ منظوم خراج عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کی جا سکے۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں محترم ذوالفقار باقر صاحب، حاجی ذوالفقار باقر صاحب۔ ذوالفقار باقر صاحب بہت اچھے انداز سے شعر کہتے ہیں، اور ان کا پڑھنے کا بھی انداز کچھ منفرد ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے محترم حاجی ذوالفقار باقر صاحب کا یہ خاص کلام۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اہل بیت ٹی وی کا، اراکین اہل بیت ٹی وی کا، اور برادر عزیز جناب سلیم امروی صاحب کا، کہ انہوں نے خاکسار کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں بھی بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ اے حضرات، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور مناسبت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، میں بارگاہ امام حسن مجتبیٰ میں کچھ اشعار ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ عرض کیا ہے کہ مطلع حدیث خدمت ہے کہ دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، لگتا ہے اس لیے مجھے اچھا حسن کا نام، دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، لگتا ہے اس لیے مجھے اچھا حسن کا نام۔ مطلع ثانی دیکھیں کہ لگتا ہے مجھ کو جان سے پیارا حسن کا نام، لگتا ہے مجھ کو جان سے پیارا حسن کا نام، ہے صبح و شام میرا وظیفہ حسن کا نام، ہے صبح و شام میرا وظیفہ حسن کا نام۔ شعر دیکھیں کہ بے شک یہ انتخاب خدائے کریم ہے، بے شک یہ انتخاب خدائے کریم ہے، اس واسطے رسول نے رکھا حسن کا نام۔ واہ واہ واہ، بے شک یہ انتخاب خدائے کریم ہے، اس واسطے رسول نے رکھا حسن کا نام۔ اور کیا مدح مجتبیٰ کی ہے محفل سجی ہوئی،
کیا مدح مصطفیٰ کی ہے محفل سجی ہوئی، مہکا رہا ہے سارا علاقہ حسن کا نام۔ کیا مدح مجتبیٰ کی ہے محفل سجی ہوئی، کیا مدح مجتبیٰ کی ہے محفل سجی ہوئی، مہکا رہا ہے سارا علاقہ حسن کا نام۔ جتنی بھی میری شرطیں تھیں حاکم نے مان لی، کرتاس پر جو صلح کی لکھا حسن کا نام۔ واہ 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 شعر دیکھیں کہ بابا کی طرح آتے ہیں امداد کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ بابا کی سبحان طرح اللہ۔ آتے ہیں، بابا کی طرح آتے ہیں امداد کے لیے، لیتا ہے جب بھی چاہنے والا حسن کا نام، لیتا ہے جب بھی چاہنے والا حسن کا نام۔ اور گھر سے تمہارے دوستو برکت نہ جائے گی، گھر سے تمہارے دوستو برکت نہ جائے گی، لے کر شروع کیجیو کھانا حسن کا نام۔ گھر سے تمہارے دوستو برکت نہ جائے گی، لے کر شروع کیجیو کھانا حسن کا نام۔ اور کرتے ہیں بار بار علی شکر کبریا، شعر دیکھیں، کرتے ہیں بار بار علی شکر واہ واہ کبریا، واہ واہ لیتی واہ ہیں جب واہ بھی واہ۔ فاطمہ زہرا حسن کا نام۔ کرتے ہیں بار سبحان بار اللہ علی سبحان شکر اللہ کبریا، سبحان اللہ۔ لیتی ہیں جب بھی فاطمہ زہرا حسن کا نام۔ اور شعر دیکھیں، دل بر کہوں علی کا یا بھائی حسین کا، دل بر کہوں علی کا یا بھائی حسین کا، سب نسبتوں سے لگتا ہے اچھا حسن کا نام، سب نسبتوں سے لگتا ہے اچھا حسن کا نام۔ اور شبر کہوں حسن کہوں یا مجتبیٰ کہوں، شبر کہوں حسن کہوں یا مجتبیٰ کہوں، ہر زاویے سے لگتا ہے پیارا حسن کا نام، واہ 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 ہر زاویے واہ سے واہ لگتا ہے پیارا حسن کا نام۔ شعر دیکھیں سلیم بھائی، عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کے وقت دیکھا ہے آدم سے پوچھ لو، توبہ کے وقت دیکھا ہے آدم سے پوچھ لو، عرش بری پہ لکھا ہوا تھا حسن کا نام۔ توبہ کے وقت دیکھا ہے آدم سے پوچھ لو، عرش بری پہ لکھا ہوا تھا حسن کا نام۔ اور منکر نکیر قبر میں آ کر چلے گئے، منکر نکیر قبر میں آ کر چلے گئے، لکھا ہوا کفن پہ جو دیکھا حسن کا نام۔ واہ 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 واہ۔ منکر نکیر قبر میں آ کر چلے گئے، لکھا ہوا کفن پہ جو سبحان دیکھا اللہ حسن کا سبحان نام۔ اللہ سبحان وقت اللہ۔ حاضر خدمت ہے، باقر یہ بات سارے جہاں پر ہے آشکار، باقر یہ بات سارے جہاں پر ہے آشکار، جس کا نسب ہے پاک وہ لے گا حسن کا نام۔ باقر یہ بات سارے جہاں پر ہے آشکار، جس کا نسب ہے پاک وہ لے گا حسن کا نام۔ دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، لگتا ہے اس لیے مجھے اچھا حسن کا نام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، دیتا ہے مفلسوں کو دلاسا حسن کا نام، لگتا ہے اس لیے مجھے اچھا حسن کا نام۔ ہم ذوالفقار باقر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین آئیے اب ہم سرزمین مظفر نگر چلتے ہیں اور وہاں سے ایک آواز، بہت پیاری سی آواز پوری دنیا میں چھا گئی، اور وہ ہیں محترم خورشید حیدر مظفر نگری صاحب۔ خورشید حیدر صاحب کے بارے میں ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کی شخصیت مشاعروں کے حوالے سے، محفلوں کے حوالے سے بڑی جانی پہچانی جاتی ہے، ان کا پڑھانے کا ایک مخصوص انداز ہے۔ لیکن آج کل ناظرین ہر طرف لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، تو ہم نے کچھ شعراء حضرات سے خصوصی طور سے درخواست کی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ذکر اہل بیت میں شریک ہوں۔ تو یقیناً یہ ذکر ایسا ہے کہ تمام کام رک سکتے ہیں، ہر چیز رکی ہوئی ہے، ہر پوری دنیا ٹھہری ہوئی ہے، لیکن یہ ذکر اہل بیت وہ ذکر ہے کہ جو قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بہت خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت تخلیق کے خالق محترم خورشید حیدر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں شریک ہوں اور اپنا کچھ خاص کلام پیش کریں۔ سماعت فرمائیے ناظرین محترم خورشید حیدر مظفر نگری صاحب کو۔ دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسن ہے، دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسن ہے،
دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے، مولا کائنات کی دنیا حسین ہے، واہ 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 واہ، مولا کائنات کی دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں، وہ کس طرح کہے میرا مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کس طرح کہے میرا واہ 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 واہ، مولا حسین، واہ 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 واہ، جس کو ادب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو ادب سے ابھی ہاں کہیں رسول، اس محترم بطول کا بیٹا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس اللہ، محترم بطول کا واہ 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 بیٹا واہ واہ واہ، حسین ہے، جس کو ادب سے ابھی ہاں کہیں رسول، اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے، اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار، اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خوار، جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان جب اللہ سب سبحان سمجھ اللہ، رہے تھے اکیلا حسین واہ 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 ہے، واہ، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز سے ناظرین دیکھا آپ نے، آپ سے مخاطب تھے محترم خورشید حیدر صاحب۔ خورشید صاحب کہہ رہے تھے کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے، کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خورشید صاحب کے، اور خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار خورشید صاحب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور سرزمین الہ آباد چلتے ہیں، اور گزارش کرتے ہیں محترم شمیم الہ آبادی صاحب سے۔ ناظرین شمیم الہ آبادی صاحب خصوصی طور سے نوحے بہت اچھا کہتے ہیں، اور بہت ساری انجمنیں خاص طور سے شمیم صاحب کے نوحے پڑھتی ہیں، اور ان کا نوحوں کا سننے کا انتظار رہتا ہے مومنین کو۔ لیکن شمیم الہ آبادی صاحب منقبت بھی بہت اچھی کہتے ہیں، اور محفلوں میں جب پڑھتے ہیں تو ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اس وقت ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں وہ گھر بیٹھے شریک ہوں۔ سماعت فرمائیے ناظرین، شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی صاحب کا یہ خاص کلام۔ آزادی چار مصرے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سامنے ہر کے کہاں راہب و فطر اس کا نصیب، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو،
سامنے ہر کے کہاں راہب و فطرس کا نصیب، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو، ہر کے ماتھے پہ نظر آتا ہے رومال بطول، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو۔ واہ واہ واہ، ہر کے ماتھے پہ نظر آتا ہے رومال بطول، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو۔ یہ بھی 4 مصرے دیکھیں کہ سر جسم سے ہو کر بھی جدا بول رہا ہے، حق بولنے والا نہ رکا بول رہا ہے، سر جسم سے ہو کر بھی جدا بول رہا ہے، حق بولنے والا نہ رکا بول رہا ہے، یہ دیکھ کے قاتل کا پریشان ہے خنجر، میں نے جسے کاٹا وہ گلا بول رہا ہے، واہ واہ، میں نے جسے کاٹا وہ گلا بول رہا ہے، اور یوں ہی تو نہیں سبحان ہوتی اللہ، سبحان اللہ، شہیدی سے سبحان اللہ۔ عداوت۔ دیکھیں اس کے پہلے ایک شعر یہ ہے کہ کہتا ہے عزاداری شبیر کو بدعت، اے مفتی دوراں یہ تو کیا بول رہا ہے، یوں ہی تو نہیں ہوتی شہیدی سے عداوت، لگتا ہے کہ شجرہ یہ تیرا بول رہا ہے، واہ 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 واہ، سر جسم سے ہو کر بھی جدا بول رہا ہے، حق بولنے سبحان والا اللہ، نہ سبحان رکا اللہ، بول سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ابھی آپ سے مخاطب تھے شاعر اہل بیت محترم شمیم الہ آبادی صاحب، جو کتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہے تھے، سامنے ہر کے کہاں راہب و فطرس کا نصیب، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو، ایک قطرے کے سوالی کو سمندر نہ کہو، ہر کے ماتھے پر نظر آتا ہے رومال بطول، ہر کے ماتھے پر نظر آتا ہے رومال بطول، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو، سب کی تقدیر کو ہر جیسا مقدر نہ کہو۔ ان اشعار کے خالق محترم شمیم الہ آبادی صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے۔ ہم شمیم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کی صحت کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں تمام تر بلاؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آسٹریلیا میں رہ کر ہمارے عزیز دوست کیا خوبصورت انداز میں شعر کہہ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کربلا معلیٰ میں ان کو سنا ہے، نجف اشرف میں انہیں سنا ہے، اور جہاں بھی محفلوں میں وہ پڑھتے ہیں تو ان کا ایک پڑھنے کا منفرد انداز ہے، منفرد لہجہ ہے، اور بنیادی طور پر ان کا تعلق تو حیدرآباد سے ہے، لیکن وہ اس وقت آسٹریلیا میں مقیم ہے کافی عرصے سے، اور ہماری درخواست پر اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں شاعر دربار شاہ نجف جناب علی جان منتظر صاحب سے کہ وہ بارگاہ معصومین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ سماعت فرمائیے علی جان منتظر صاحب کا یہ خاص کلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام اہل بیت ٹی وی کے سامعین کو السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ وقار سخن پروگرام جناب سلیم امروئی صاحب کے توسل سے آپ تمام کی بارگاہ میں خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شکر گزار ہوں سلیم امروئی صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا اس لاک ڈاؤن کے باوجود۔ مالک کا، پروردگار کا جتنا شکر بھیجے اتنا میرے لیے کم ہے کہ اس حقیر کو مالک مسلسل اپنی بارگاہ میں خدمت کے لیے مصروف رکھتا ہے۔ مالک آپ کی، ہماری تمام مومن و مومنات کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس وبائی امراض سے تمام مومنین و مومنات کو پروردگار محفوظ فرمائے۔ سب سے اہم دعا مالک وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام کو۔ 4 مصروں سے آغاز فرما رہا ہوں، سماعت فرمائے تمام سامعین سے، اور جو سلیم بھائی دیکھیں آپ کے جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مالک ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ 4 مصرے سلیم بھائی بطور خاص دیکھیں اس گھر کے سب سے چھوٹے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مصرے بطور خاص کہ سوال
بیعت کی گردن مڑوڑ دیتا ہے، کہ سوال بیعت کی گردن مڑوڑ دیتا ہے، بھائی وجود لا کو جو ممکن سے جوڑ دیتا ہے، وجود لا کو جو ممکن سے جوڑ دیتا ہے، بھائی علی کے گھر میں اسے کہتے ہیں علی اصغر، جو ہنس کے تیر کمانوں کو توڑ دیتا ہے، جو ہنس کے تیر کمانوں کو توڑ دیتا ہے، جو ہنس کے تیر کمانوں کو، بہت شکریہ، توڑ دیتا ہے، جو ہنس کے تیر کمانوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور 4 مصرے شہزادہ علی اکبر السلام کی بارگاہ میں دیکھیں آپ کے، کہ خدا کی رحمتیں اس پر برسنے لگ جائے، خدا کی رحمتیں اس پر برسنے لگ جائے، عزا میں آ گیا جس کو خیال اکبر کا، عزا میں آ گیا جس کو خیال اکبر کا، جو ہوتے کاٹتے بھئی یوسف بھی انگلیاں اپنی، قسم خدا کی تھا ایسا جمال اکبر کا، قسم خدا کی تھا ایسا جمال اکبر کا، قسم خدا کی تھا ایسا جمال اکبر کا، قسم خدا کی تھا ایسا جمال اکبر کا۔ اور 4 مصرے مولا عباس علیہ السلام سرکار وفا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص دیکھیں آپ تمام سامعین، اور سلیم بھائی آپ دیکھیں کہ زہرا نے جس کو بیٹا کہا یہ وہ ذات ہے، مصرع کا ہے کہ زہرا نے جس کو بیٹا کہا یہ وہ ذات ہے، غازی کے اختیار میں کل کائنات ہے، غازی کے اختیار میں کل کائنات ہے، بھئی کرب و بلا کو جا کے تو دیکھو اے منتظر، بھئی قدموں سے لپٹی ان کے ہی اب بھی فرات ہے، قدموں سے لپٹی ان کے ہی اب بھی فرات ہے، قدموں سے لپٹی ان کے ہی اب بھی فرات ہے، قدموں سے لپٹے ان کے ہی اب بھی فرات ہے۔ ناظرین، اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ شاعر اہل بیت محترم علی جان منتظر صاحب سے کچھ اور کلام سنا جائے، اور وہ ہماری درخواست پر یقیناً کچھ اور کلام سنائیں گے۔ سماعت فرمائیے علی جان صاحب کا یہ کلام بھی۔ ایک مطلع اور چند شعر مولا امام حسین السلام کی مناسبت سے مولا کی بارگاہ میں اور آپ تمام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، منظور فرمائیں، قبول فرمائیں۔ کہ 4 مطلب بطور خاص کے اسرار کردگار کا مظہر حسین ہے، اسرار کردگار کا مظہر حسین ہے، اسرار کردگار کا مظہر حسین ہے، بھائی بنیاد لا الہ کا جوہر حسین ہے، بنیاد لا الہ کا جوہر حسین ہے۔ تو زہرا کے دل کی آرزو حیدر کی تمنا، زہرا کے دل کی آرزو حیدر کی تمنا، جانے علی و جانے پیمبر حسین ہے، جانے علی و جانے پیمبر حسین ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کے کل انبیاء کی محنتوں کی، کل انبیاء کی محنتوں کی رکھ لی جس نے لاج، کل انبیاء کی محنتوں کی رکھ لی جس نے لاج، دریائے امامت کا وہ گوہر حسین ہے، دریائے امامت کا وہ گوہر حسین ہے۔ اور ایک سجدہ حسین ہے توحید کی وقا، شعر کہا ہے کہ ایک سجدہ حسین ہے، سلیم بھائی دیکھیے کہ ایک سجدہ حسین ہے توحید کی وقا، دین خدا کا بس یہی محور حسین ہے، دین خدا کا بس یہی محور حسین ہے۔ اور ظلم و ستم کی آندھیاں ٹکرا کے بجھ گئی، ظلم و ستم کی آندھیاں ٹکرا کے بجھ گئی، وہ نور کا چراغ منور حسین ہے، وہ نور کا چراغ منور حسین ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کے دین کی رگوں میں دوڑتا ہے خون اہل بیت، مصرع کا ہے کہ دین کی رگوں میں دوڑتا ہے خون اہل بیت، بھائی اسلام کی حیات کا پیکر حسین ہے، اسلام کی حیات کا پیکر حسین ہے، اسلام کی حیات کا پیکر حسین ہے۔ بہت شکریہ ممنون کہ اسلام کی حیات کا پیکر حسین ہے۔ تو سوئے ہوئے اسلام میں وہ لایا انقلاب، سوئے ہوئے اسلام میں وہ لایا انقلاب، رگ رگ میں اور روح کے اندر حسین ہے، رگ رگ میں اور روح کے اندر حسین میں اور روح کے اندر حسین ہے۔ اور یہ شعر کہ اپنی شکست آپ ہی خود کر لیے قبول، اپنی شکست آپ ہی خود کر لیے قبول، دیکھا مباہلے میں جب آ کر حسین ہے، دیکھا مباہلے میں جب آ کر حسین ہے، دیکھا مباہلے میں جب آ کر حسین ہے۔ اور خود در بدر کے ہو گئے نام و نشان نہیں،
خود در بدر کے ہو گئے. نام و نشان نہیں، ہر دل پہ حکومت ہے، گھر گھر حسین ہے. ہر دل پہ حکومت ہے، گھر گھر حسین ہے. ہر دل پہ حکومت ہے، در در گھر گھر حسین ہے. اور یہ آخری شعر منقبت کا وارث ہے سارے نبیوں کا تا آدم و خاتم. مصرع کا ہے وارث ہے سارے نبیوں کا تا آدم و خاتم. باطن میں یہ علی ہے تو ظاہر حسین ہے. باطن میں یہ علی ہے تو ظاہر حسین ہے. باطن میں یہ علی ہے تو ظاہر حسین ہے. اور مقطع دیکھیں آپ کے، کیا کیا نہ پایا آپ کی چوکھٹ سے منتظر. کیا کیا نہ پایا آپ کی چوکھٹ سے منتظر. بٹلایا آج مجھ کو سرے ممبر حسین ہے. بٹلایا مجھ کو جو سرے ممبر حسین ہے. بٹلایا مجھ کو جو سرے ممبر حسین ہے. اسرار کردگار کا مظہر حسین ہے. بنیاد لا الہ کا جوہر حسین ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین، نبی آپ سے مخاطب تھے شاعر دربار شاہ نجف جناب علی جان منتظر صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ علی کے گھر میں اسے کہتے ہیں علی اصغر. علی کے گھر میں اسے کہتے ہیں علی اصغر، جو ہنس کے تیر کمانوں کو توڑ دیتا ہے. جو ہنس کے تیر کمانوں کو توڑ دیتا ہے. ہم شکر گزار ہیں محترم علی جان منتظر صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اس پروگرام میں شرکت کی. آئیے ناظرین، ہم ان کی صحت کے لیے بھی خصوصی طور سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. ناظرین، آئیے اب سرزمین بامبے کا رخ کرتے ہیں اور ایک بڑی اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں. وہ ہیں محترم نصیر اعظمی صاحب. نصیر اعظمی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا پڑھنے کا انداز بھی منفرد ہے اور تقریر کرنے کا انداز بھی، اور خصوصی طور سے آپ کو بھی محفلوں کی نظامت کے حوالے سے بھی آپ کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور شعر بھی بہت خوبصورت انداز سے کہتے ہیں. ان کا بارے میں اتنا کہتا چلوں ناظرین کہ ان کا پورا خانوادہ بڑا علمی خانوادہ ہے، اور عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید شمیم الحسن صاحب کے آپ بیٹے ہیں. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کا پورا خانوادہ بڑا علمی خانوادہ ہے. اور دیکھیں وہ کس انداز سے بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہماری درخواست پر اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. سماعت فرمائیے محترم نصیر اعظمی صاحب کا یہ خاص کلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں، پہلے قطع سمت فرما لیں. کہیں ماتم، کہیں مجلس، کہیں میلاد ہوتا ہے. کہیں ماتم، کہیں مجلس، کہیں میلاد ہوتا ہے. بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا. محرم میں تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا. میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے. واہ 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 واہ، نظر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارہا دیکھا ہے یہ منظر. عقیدت کی نظر نے بارہا دیکھا ہے یہ منظر. جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مسدس کے چند بند حاضر کر رہا ہوں. سماعت فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ بڑا حسین ہے منظر حسین آئے ہیں. بڑا حسین ہے منظر حسین آئے ہیں. دیے جلائیے گھر گھر حسین آئے ہیں. خوشی منائیے مل کر حسین آئے ہیں. واہ واہ یہ دن واہ، سبحان اللہ، عید سے بڑھ کر حسین آئے ہیں. ماشاء اللہ، مکان آئے حق خانہ بطول ہے آج. واہ واہ کہ واہ واہ، بولتے سبحان اللہ، ہوئے سبحان اللہ. قرآن کا نزول ہے. علی کا لال جگر گوش ہے بطول حسین. شریعت نبوی کے چمن کا پھول حسین.
खुदा के दीन की बुनियाद और उसूल। हुसैन कहीं हुसैन रसूल और कहीं रसूल हुसैन। जो तानज़न था वो ये कह के हाथ मलता है, अली के घर में नबी का चिराग। वाह 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 वाह। दुआ फरमाए कि हुसैन गुलशने इस्लाम का महकता फूल, हुसैन जिसकी जबी बोसगाहे बिनते रसूल, हुसैन जिसकी रगों में रवां है शीर बतूल, हुसैन जिसके लिए दे रसूल सजदे को तूल। खुदा की हमद ज़बां शाह मशरक़ैन की है और ज़बान हक़ पे मुसलसल सना हुसैन की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो रसूल के घर चल के दें मुबारकबाद, बढ़ाओ दामन दिल चाहिए अगर इमदाद। ज़माने वालों बराएगी अब तुम्हारी मुराद, है कायनात इसी नूर ऐन का सदका और मिलेगा सारे जहां को हुसैन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलेगा सारे जहां। वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखें क्या खूबसूरत अंदाज से नसीर आज़मी साहब आपसे मुखातिब थे। है कायनात उसी नूर ऐन का सदका, है कायनात उसी नूर ऐन का सदका, मिलेगा सारे जहां को हुसैन का सदका, मिलेगा सारे जहां को हुसैन का सदका। नाज़रीन ये थे मोहतरम नसीर आज़मी साहब। हम शुक्रगुज़ार हैं नसीर आज़मी साहब के कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर इस प्रोग्राम में वो शरीक हुए। परवरदिगार नसीर आज़मी साहब को तमाम तर बीमारियों से बचाए रखे, महफूज रखे। नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत अच्छे शायर भी हैं जो और बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं। बिरादर अज़ीज़ अंजुम जाफ़री साहब को भी शरीक होना था, लेकिन इत्तफ़ाक़ देखिए कि अभी एक रोज़ कबल उन्हें पैरालिसिस का उनको अटैक हुआ है। तो नाज़रीन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ख़ास तौर से दुआ कीजिए कि अंजुम जाफ़री साहब को परवरदिगार बहुत जल्द मुकम्मल सेहत अता करे। नाज़रीन बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास में चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। ज़माना गर समझ कर मर्तबा अब्बास से मांगे, ज़माना गर समझ कर मर्तबा अब्बास से मांगे, ज़माना गर समझ कर मर्तबा अब्बास से मांगे, दरे अब्बास पर जाकर शिफा अब्बास से मांगे, दरे अब्बास पर जाकर शिफा अब्बास से मांगे। और दुआए हैदर करार है ज़ैनबू का ये भाई, दुआए हैदर करार है ज़ैनब का ये भाई, जिसे भी मांगनी है वो दुआ अब्बास से मांगे, जिसे भी मांगनी है वो दुआ अब्बास से मांगे। वफाओं का खुदा अब्बास को यूं ही तो कहते हैं, वफाओं का खुदा अब्बास को यूं ही तो कहते हैं, वफादारी का जज्बा खुद वफा अब्बास से मांगे, वफादारी का जज्बा खुद वफा
عباس سے مانگے، اسے پھر در بدر، اسے پھر در بدر پھرنے کی آخر کیا ضرورت ہے، اسے پھر در بدر پھرنے کی آخر کیا ضرورت ہے، مصیبت میں جو انسان آسرا عباس سے مانگے، مصیبت میں جو انسان آسرا عباس سے مانگے، مصیبت میں جو انسان آسرا عباس سے مانگے۔ ناظرین یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں، آج کل کے حالات کہ کرونا وائرس کے ہے، کرونا وائرس کے ہے سبب بے چین یہ دنیا، کرونا وائرس کے ہے سبب بے چین یہ دنیا، کرونا وائرس کے ہے سبب بے چین یہ دنیا، کہو دنیا سے ہر دکھ کی دوا عباس سے مانگے، کہو دنیا سے ہر دکھ کی دوا عباس سے مانگے۔ اور اس باب الحوائج کے بارگاہ میں یہ خاص طور سے یہ شعر ناظرین سماعت فرمائیں کہ سکون مل جائے گا دنیا کو پھر یہ میرا دعویٰ ہے، سکون مل جائے گا دنیا کو پھر یہ میرا دعویٰ ہے، قسم دے کر سکینہ کے چاچا عباس سے مانگے، قسم دے کر سکینہ کے چاچا عباس سے مانگے، جو اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہو وہ یہ سن لے۔ ناظرین پیغام ہے اس شعر میں، جو اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہو وہ یہ سن لے، نہیں ہے اس کو کوئی حق دعا عباس سے مانگے، نہیں ہے اس کو کوئی حق دعا عباس سے مانگے، دعائیں مانگ کر جو تھک چکا ہو نا خداؤں سے، دعائیں مانگ کر جو تھک چکا ہو نا خداؤں سے، سلیم اس سے کہو جا کر ذرا عباس سے مانگے، سلیم اس سے کہو جا کر ذرا عباس سے مانگے، کرونا وائرس کے ہے سبب بے چین یہ دنیا، کہو دنیا سے ہر دکھ کی دوا عباس سے مانگے، کہو دنیا سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین اسی کے ساتھ آپ کا یہ میزبان سلیم امروی اب آپ سے اجازت لیتا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہونی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصی طور سے اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔